اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الزخرف کا یہ 6واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 57 سے، اور یہ رکوع اختتام پذیر ہو رہا ہے آیت نمبر 67 پر. ان ساری آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ اس سورت میں، سورۃ الزخرف میں، ہر اعتبار سے اپنے مقام پر ہے، اپنی مناسبت کے ساتھ ہے. کیونکہ آغاز ہی سے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں وحی الہی اور وحی الہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والا ایک منصب، ایک ذمہ داری یعنی رسالت و نبوت کا تذکرہ فرما رہا ہے. شروع ہی میں یہ بات کہہ دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی مخالفتوں کی وجہ سے اس دعوت کو، اس نبوت کو، اس رسالت کو، اس رسالت کے پھیلنے کو، اسلام کے پھیلنے کو روک لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم نہیں روک سکتے. یہ بھی ممکن نہیں کہ تم چند انگلی پر گنے جانے والے لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ساری انسانیت کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دے.
جو نعمت وحی ہے، جو نعمت رسالت ہے، عظیم الشان احسان ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، منت کبریٰ ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑا احسان ہے۔ تو لازمی بات ہے اس عظیم الشان احسان سے سارے انسانوں کو کیوں محروم کیا جائے؟ چند بگڑے ہوئے نفوس ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، وہ اپنی سزا بھگتیں گے، لیکن اللہ کے دین کی تکمیل ہوگی، حجت تمام ہوگی، رسول کی دعوت غالب آئے گی، جس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مکے کے مخالفین کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت موجود تھے، یہی بات بڑی گرا گزر رہی تھی، سخت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، یہ کیسی دعوت ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پچھلی تاریخ میں کسی نبی، کسی رسول، کسی مذہب نے اجازت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت ہو، نعوذ باللہ۔ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے تنے تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں کھڑے ہو کر شرک سے جو بیزاری کا اظہار کیا، اس بیزارگی کو بتانے والے لب لہجے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ میں نفرت کرتا ہوں، میں گھن کرتا ہوں تمہارے اس شرک سے، میں تم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، ہماری تمہاری دشمنی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ قبول کر لو۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو دل کے بہت نرم تھے، رقیق القلب، لیکن جب توحید کا مسئلہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز کے مزاج کو نہیں اپنایا، مصلحت نہیں، دو ٹوک بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی اور پھر ملک شام میں آباد ہو گئے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عنایت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پلے بڑھے، اور انہی کی اولاد سے، انہی کی نسل سے آپ جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے قریش وجود میں آئے، اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں پلے بڑھے، اور انہی کی اولاد میں پھر بنی اسرائیل وہ پرورش پائے۔ بنی اسرائیل جو دھیرے دھیرے ملک مصر پہنچ گئے تھے، ان کے حالات بگڑ گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھیجے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر کس لی فرعون نے، کھڑا ہو گیا اور لگاتار مخالفتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی، جن نشانیوں کو ہم عام اصطلاح میں معجزات کہتے ہیں۔ ید بیضا ہے، یا آپ کے عصا کا اژدہے میں تبدیل ہو جانا ہے، یا طوفان کا آ جانا، یا قحط کا آ جانا، یا پھر مینڈکوں کا پیدا ہو جانا، یا پھر پانی خون سے تبدیل ہو جانا، یا پھر بدن میں کیڑوں کا پڑ جانا۔ یہ وہ 9 نشانیاں تھی جو فرعون کو الرٹ کرنے کے لیے، فرعون کو توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگاتار کئی سالوں تک دکھا دی۔ ہر بار وہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آتا اور گزارش کرتا کہ اے موسیٰ دعا کر دے، بلکہ یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ارے جادوگر ہیں آپ ذرا دعا کر دیجئے اپنے معبود سے، اپنے خدا سے کہ مصیبت چھٹ جائے، ہم سنجیدگی سے آپ کی بات پر غور کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو ان کے دماغوں میں تھی کہ انہوں نے بات نہیں مانی، اور فرعون نے اپنی قوم کو احمق سمجھ کر، اور میں نے آپ سے یہ اجازت لے کر ترجمہ کیا تھا کہ اپنی قوم کو الو سمجھ کر الو بنایا، فاستخف قومہ،
خفیف العقل ہے، دیکھا بات جو ہے یہ موٹی موٹی سمجھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، لہذا کیا دعویٰ کیا؟ دعویٰ یہ کیا کہ اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے مصر کی دولت میرے پاس ہے، مصر کی حکومت میرے پاس ہے، محل کی کنجیاں میرے ہاتھ میں، خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں، اور دریائے نیل سے جو سرزمین شاداب ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، سیراب ہوتی ہے، اور غلہ کھیتی لاتی ہے، وہ سب کا ٹیکس میرے پاس پہنچتا ہے، میرے کنٹرول میں، ہر چیز میرے قابو میں، تو تم کہاں اس شخص کے پیچھے چل پڑے جن کا تذکرہ بہت غلط الفاظ میں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا دیانتداری اور امانتداری کا تقاضا ہے کہ وہ مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ اب انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کہ اس بے عزت والے سے میں بہتر ہوں یا یہ، ذرا تم غور کر لو۔ مہین میں نے عرض کیا تھا اہانت سے ہے، لفظ اہانت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے، توہین کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے، یہ سب حقیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ حقیر سی شخصیت، نہ ان کے پاس حکومت، نہ خزانے، نہ دولت۔ کہا اگر خدا کو رسول ہی بنانا تھا ان کو، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن کیوں نہیں عطا کیا، دولت کیوں نہیں عطا کی؟ اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر یہ کہ فرشتوں کا جلوس ان کے آگے پیچھے کیوں نہیں چلتا؟ جہاں تک دولت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اور اس کو میں نے کھول کر بیان کر دیا کہ سورۃ الزخرف کا نام ہی زخرف اس لیے پڑا کہ اس میں لفظ زخرف ہے، جس کے معنی سونا، شان و شوکت، دکھاوے کا، وہ گولڈن چیزیں جس سے شوق ٹپ ہوتا ہے، اس کو زخرف کہتے ہیں، دکھاوے کا سونا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا میں اعادہ کر میں آنے والے رکوع اور آنے والی آیتوں کی تشریح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سونا چاندی، یہ دولت و دولت کا انبار ذرا برابر بھی اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے ایمان والوں کو عطا کر دیتا؟ نہیں، کہا ایمان والوں کو میں نہیں دیتا۔ اگر دنیا کی یہ دولت ذرہ برابر بھی میری نگاہوں میں اہم ہوتی تو میں اہل کفر کو دے دیتا، کھاؤ پیو یہی مر جاؤ تم، ختم قصہ، آخرت کے لیے اٹھا کر کچھ نہ رکھتا۔ لیکن ایسا کرنے میں سیدھے سادے مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، وہ آزمائش میں امتحان میں پڑ جائیں گی کہ ساری دولت اہل کفر کے پاس اگر ہے تو اس کے معنی کچھ سچائی ہے ان کے ساتھ، لہذا ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اب یہ امکان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دولت کو چھوڑ دو، جو اس کے لیے محنت کرے گا اس کو ملے گی، اور جو دولت لے کر ایمان کے تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا۔ جس کو دولت نہیں ملے گی، شکر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں پر زندگی بسر کرے گا، اس کو بھی جنت ملے گی۔ لہذا دولت کو دین کا معیار نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے پاس سونے کے ڈھیر کیوں نہیں ہے کہ آپ اپنے مریدوں میں تقسیم کریں، ایمان والوں پر تقسیم کریں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ کر دیا، جواب دے دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر جو فرعون نے الزام رکھنے کی کوشش کی تھی، اگر آپ اس کو الزام سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا جو اس نے شوشہ چھوڑا تھا کہ ان کے پاس دولت کیوں نہیں ہے، سونا کیوں نہیں ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کام تمام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دولت کی اہمیت نہیں ہے، ایک دنیاوی چیز ہے، جس کو حاصل کرنا ہے وہ اس کے لیے محنت کرے گا۔ اگر جائز طریقے سے محنت کرے گا، جائز طریقے سے برت لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا اور اگر ناجائز طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ جا کے پھنسے گا آخرت میں۔ لہذا ارشاد فرمایا دولت کا مسئلہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، آخرت سے نہیں۔ آخرت کا مسئلہ تقوی سے تعلق رکھتا ہے، آخرت کا مسئلہ اطاعت سے تعلق رکھتا ہے، ایمان سے رکھتا ہے۔ لہذا وہ اہم اہمیت ہے، وہ اہم نعمت ہے، اس کے حصول کے لیے تم جد و جہد کرو۔ اس دعوت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا اس سیاق میں، جس کا میں نے شروع میں اشارہ کر دیا کہ سارے نبیوں کے دین میں تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت تھی، اب یہ جب آیت نازل ہوئی اور جو گزر چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحیفوں میں تم معلوم کر لو
کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی شریک ذات ہے تو لازمی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج تھا، اور یہ بالکل واضح بات تھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ بات ارشاد فرما دی۔ سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ پہلی بنیاد خشت اول وہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اب مکے کے لوگوں کو ایک نسخہ ہاتھ آیا، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ جو آدمی تیرنا نہیں جانتا اور وہ موج کی زد میں آ جاتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اوپر اس کو پتا بھی تیرتا ہوا نظر آئے تو اس کو پکڑ کر سمجھتا ہے میں بچ جاؤں گا۔ ان کا عالم یہی تھا کہ یہ ڈوبے جا رہے تھے، لہذا ان کو سہارے کی ضرورت تھی۔ تو اب انہوں نے ایک اعتراض گڑھ لیا۔ کیا اعتراض گڑھ لیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے جو سیرت ابن ہشام میں بھی آیا ہے، جو مختلف تفسیر کی کتابوں میں بھی آیا ہے، اور وہ خلاصہ ذرا مختلف واقعات یعنی شان نزول کے الگ الگ واقعات کی شکل میں ہے، لیکن حاصل کلام یہی ہے کہ عبداللہ ابن زبارہ ایک شخص تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ تو ایک بہت زبردست قسم کا نسخہ ہاتھ آ گیا، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہے اس میں ایک چیز میں نے پکڑ لی، اب تو چھٹی ہو گئی۔ سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ وہی سنا دی کہ سارے ادیان میں، سارے پچھلے نبیوں اور رسولوں کی دعوت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور کسی کی عبادت کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو میں ذرا کہتا ہوں کہ یہ تو عیسیٰ کو بھی اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی مانتے، اور عیسیٰ کی تو پوجا ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پوجا ہوتی ہے، ان کے تو مجسمے بناتے ہیں، ان کے لیے ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں ان کو شریک کرتے ہیں۔ لہذا کہا کہ اب اس میں ایک نعرے لگے، زبردست قسم کے شور ہو گیا، اور عالم یہی ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے کتاب و سنت کی حقیقتوں کو آپ پیش کیجئے تو جواب میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ان باتوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اتنی بے بنیاد ہوتی ہے، اتنی بے بنیاد کہ پتہ نہیں کیسے عقل قبول کرتی ہے، لیکن نعرے بڑے لگتے ہیں، شور بہت ہوتا ہے، واہ واہ بہت کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو نفسیاتی سبب ہے وہ نفسیاتی سبب وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سلسلے میں تذکرہ کیا۔ فاستخف قومه فطاعوه، یہ مقررین بھی اپنے لوگوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے سامعین کو کبھی کبھی احمق سمجھتے ہیں، خفیف العقل سمجھ کر ان کا ایک گویا ایک طرح سے تماشا بنا دیتے ہیں، جذبات میں لا کر ماحول ایسا بنا دیا، نعرے وارے لگا دیے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دلیل ہے۔ اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ آپ بڑے نعرے لگے، قریش نے بغلے بجانی شروع کر دی، اور ہمارے ہاتھ میں تو ایک اہم بات آ گئی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا پچھلے سارے رسولوں نے صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی، دیکھو عیسائی مذہب میں تو شرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی و رسول مانتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، جب تذکرہ کیا گیا مریم کے بیٹے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ نام نہیں ذکر فرما، ابن مریم ارشاد فرما، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک لب و لہجے کا پیار ہے، شفقت ہے مریم کے بیٹے ابن مریم، اور دوسرا یہ عیسائی عقیدے پہ ایک مار ہے، عیسائی عقیدے کی ایک مخالفت ہے کہ وہ بیٹے ہیں کس کے؟ مریم کے، خاتون کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا دو حکمتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں صرف ابن مریم کہہ دیا گیا، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عیسیٰ ابن مریم بھی کہا گیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مریم مثلا، جب مثال دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کا تذکرہ آیا، اذا قومک، تو اے نبی آپ کی قوم منہ یصدون، ان کے ذکر پر طنز کرنے لگے، اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ یصدون کے معنی ہوتے ہیں مذاق بنانا، دل لگی بنانا، شور کرنے لگے، دل لگی کرنے لگے، اور کیا کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ان کے لب و لہجے پہ، نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے، ہمارا تو عقیدہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، انہوں نے یہ کہا، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک خدا ہے اور خدائی کا ایک حصہ ہے اور خدائی میں شریک ہے تو ہمارے خدا بھی اچھے ہیں، کیا برے ہیں؟
وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا اچھے ہیں یا وہ باہر کے روم کے آئے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ. یعنی وہ چونکہ عقیدہ ادھر سے آیا تھا نا، ملک شام سے، تو ہمارے لوکل جو خدا ہے یہ لوکل خدا زیادہ اچھے ہیں، یہ بیرونی خدا کو ہم کیوں مانے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو مخالفت کر رہے ہیں کس قدر بیس لیس چیز سے، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت کر دی. لیکن اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی جس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اور آپ کے سامنے یہ تذکرہ انہوں نے نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ جھگڑا کرے، بے دلیل بات کرے. جدل آپ جانتے ہیں نا، جدل کا لفظ ہوتا ہے جھگڑالو بننا اور حجتیں کرنا. آپ کے سامنے یہ تذکرہ انہوں نے صرف اس لیے کیا تاکہ حجتیں کرے، ہیلے کرے، بہانے کرے، آپ کی بات کو آگے نہ بڑھنے دے. بل ہم قوم خصیمون، ہے ہی یہ بہت جھگڑالو قسم کے لوگ، جھگڑا کرنا جانتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑے کے ذریعے سے، کٹ حجتی کے ذریعے سے آپ کی بات کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. دین کا خلاصہ یہ ہے، یاد رکھیے، دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ السمع والطاعہ، سننے کے بعد اطاعت کرنا، یہ ہے دین کی بنیاد. سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا اب ہم اطاعت کریں گے، حجت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آیت ایسی ہے جس کا سمجھنا اور جس پہ عمل کرنا ذرا ہم پر گرا گزر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی آیت؟ کہا اللہ کے رسول، حکم صلاۃ ہے الحمدللہ ہم نماز قائم کریں گے، حکم زکوٰۃ ہے ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، جھگڑے مول لینا ہے، مخالفتیں مول لینا ہے، سب سے ہم کفن باندھ کے نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ ذرا گراں گزر رہی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تم دلوں میں جو چیز چھپا کے رکھتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو سب کا وہ حساب کتاب لے گا. تو اللہ کے رسول، دلوں میں کوئی چیز آ جائے، خیال آ جائے، وسوسے، بری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ سب کی پکڑ کیسے ہوگی؟ تو ہم کیسے اس کا جواب دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہودیوں کی طرح بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا صحابہ کو عقلی طور پر مطمئن نہیں کر سکتے تھے؟ دلائل کا انبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا، کیا یہودیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی الہی سنی تو کہا سمعنا وعصینا، سن تو لیا مانیں گے نہیں، یہی راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے معافی مانگی، معافی مانگی، آپ دیدہ ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم تو کہیں گے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم یہ کہتے رہیں گے. لہذا یہ کہتے ہوئے صحابہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے وحی بنا دی اسی کو، اور ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے بھید سے بخوبی واقف ہے. یحاسبکم بہ اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برے خیالات میں تم کو سزا دے گا، علم ہے اس کا، علم ہے، ان خیالات پر عمل نہیں کرو گے سزا نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا علم تو ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما کسبت. اللہ تعالیٰ جو پکڑ کرے گا وہ تمہارے عمل کی، اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ تم کو ذمہ دار نہیں بنائے گا. جتنی تمہاری صلاحیت ہے، جتنی تمہاری اہلیت ہے، اتنا ہی کا اللہ تعالیٰ تم کو ذمہ دار بنائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بندے دیکھو جو آپ کے پاس آئے اور سمعنا واطعنا وغفرانک ربنا والیک المصیر، پروردگار ہم نے سنا، اطاعت کریں گے
معافی کا معاملہ فرمائیے، مغفرت کا معاملہ فرمائیے، لوٹ کر آپ ہی کے پاس جانا ہے، یہ دعا کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی عظمت کا، ان بندوں کی بلند کرداری کا تذکرہ فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی بنیاد سمعنا و اطعنا، سننا اور اطاعت کرنا۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب و سنت کی دلیل نہ پوچھیں، نہیں، کتاب و سنت کی دلیل پوچھئے کہ کہاں ہے یہ روایت، یہ پوچھ سکتے آپ، کس کتاب میں ہے پوچھ سکتے، آیت نمبر کیا ہے پوچھ سکتے، آیت کا مفہوم کیا ہے آپ تحقیق کر سکتے، آپ تفاسیر دیکھ سکتے، سب کچھ کر سکتے، لیکن عقل کے پیمانوں پر لے جا کر جھگڑا کرنا، اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، میری رائے تو یہ ہے، یہ کہنا یاد رکھیے یہ اسلام سے دور کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جدل تمہارے اندر میں پیدا ہونا، حجت کرنا، بات کاٹ دینا بس ختم سامنے والے کی، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ مسجد نبوی میں تھوڑی قیل قال ہو رہی تھی، تھوڑی بحث ہو رہی تھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا شور سن کر کہا کیا ہوا، کیوں شور ہو رہا ہے؟ تو کہا یہی کچھ شریعت کے مسائل میں لوگ الجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم کو وہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ کٹ حجتی مل گئی تو اس کے ہاتھ میں تباہی کا پروانہ دے دیا گیا، یاد رکھو۔ پھر یہی آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ضربوہ لک الا جدلا، جھگڑالو مزاج نہیں ہونا چاہیے، حجتوں کے ذریعے سے سچائی کو کاٹنے کی کوشش یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا یہ قریش کے لوگوں نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اس کی جس کو آپ کراسنگ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کاٹنے کے لیے، روک دینے کے لیے یہ بات کہی تھی، کیونکہ بل ہم قوم خصیمون، ان کے مزاج میں جھگڑا ہے، دین پر عمل پیرا ہونا یہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اب سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کیا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ان هو الا عبد، وہ ہمارے ایک بندے ہیں، خدائی میں شریک نہیں ہے، خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ملا، وہ ہمارے ایک بندے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انعمنا علیہ، ہم نے نعمتوں کی ان پر بارش کی۔ پہلی نعمت یہ کی کہ ہم نے ان کی پیدائش خود معجزانہ طور پر کی، کہ ہر انسان کی پیدائش میں ماں باپ وہ شیئر کرتے ہیں اور دونوں کے ملاپ سے بچہ وجود پہ آتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالصتاً اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ اور دوسری نعمت یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، اور پھر نعمتوں کی بارش، معجزات عنایت فرمائے، عجیب و غریب معجزات، اور وہ معجزات کے اس وقت کی جو اسرائیلی سلطنت تھی اور اس وقت کی جو یونانی حکومت تھی، وہ ان کی عقل حیران رہ گئی، کیونکہ ان کی سائنس نے اور ان کے ریسرچ نے بڑی ترقی کر لی تھی، اور یونانی طب عروج پہ پہنچا ہوا تھا، اور یونانی طب کے جو ماہرین تھے وہ ہر قسم کے امراض کا علاج کر سکتے تھے، لیکن وہ ناکام ہو جاتے تھے اور ان کی سائنس ناکام پڑ جاتی تھی۔ ایک ایسے شخص کے سلسلے میں جو پورا برس کا شکار ہو گیا ہو، سفید جسم ہو گیا ہو، ایک ایسے شخص کے سلسلے میں جو نابینا پیدا ہوا ہو، یا ایک ایسے مریض کے سلسلے میں جن کی جان جا چکی ہو، وہ وفات پا چکے ہو، مر چکے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عنایت فرمائے تو طب یونانی کے پراخچے اڑ گئے اس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی اوپر سے نیچے تک سفید برس والے شخص کو مسح کر دیتے، چھو دیتے، ہاتھ لگا لیتے، تو پھر وہ دھیرے دھیرے نارمل بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کو سہلا دیتے، بینائی آ جاتی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ وفات پائے ہوئے شخص کو اللہ کے حکم سے کہا، مولا آپ کا حکم، آپ کی اجازت، سہلایا تو اس کے اندر جان آ گئی۔ سارے طبیب حیران کہ یہ طب سے بڑھ کر چیز ہے، یہ سائنس سے بڑھ کر چیز ہے، یہ وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے۔ لہذا ارشاد فرمایا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسوہ بنایا تھا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسوہ بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ ان کی زندگی بہت غلط جگہ پر چل چکی تھی، ان کے اندر بھی بڑی دنیا داری آ چکی تھی۔ اور مناسبت دیکھیے، ایک طرف تو
اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ سارے نبیوں کی دعوت توحید تھی. دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی جانب اشارہ کیا کہ بڑی زاہدانہ زندگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم لے کر آئی بیت اللہ سے بیت المقدس تو بہت شور کیا یہودیوں نے، ارے اتنے بڑے خاندان اور مذہبی خاندان کی یہ دو شیزہ، ان کے گود میں بچہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول بننے والا ہوں، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے. اب بنی اسرائیل بہت حیران ہو گئے اور ان کا عالم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام پیدا ہو گیا کہ بچہ گود میں بول پڑا تھا. جب یہ اطلاع پہنچ گئی بادشاہ کو جو ہرودس نامی تھا اور جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کروا دیا تھا، تو اس کو ذرا سا گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ یہ بچہ آگے چل کے میرے لیے خطرہ نہ بنے، لہذا وہ جلسی فیل کرنے لگا. تب حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں لے کر نکل گئی. تو چونکہ عیسائی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا، لیکن بہرحال یہ روایتوں میں آتا ہے کہ شاید مصر چلی گئی تھی اور مصر میں 13-14 سال گزارنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 21-22 سال کے ذرا سا نوجوان ہو گئے تب لے کر پھر وہ واپس آئی. بہرحال یہ اتنی گمشدہ قسم کی تاریخ ہے کہ اس پہ ہم بہت زیادہ نہیں بول سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کہاں گزرا اور جوانی تک کیسے پہنچے، کیا حالات ہوئے. جوانی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ جو آپ کے خالازاد بھائی تھے وہ نبوی کام انجام دے رہے تھے اور بعض چیزوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے گفتگو نہیں چھیڑی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی آپ گفتگو چھیڑ دیں گے یا میں شروع کر دوں یہ کام؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا تھا نہیں، حجت پوری ہو جانے دو، پہلے میں اپنی ڈیوٹی کر لوں گا پھر تم اپنا کام کرنا. اسی اسنا حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 30 سال تھی. 30 سال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہر کا عالم یہ تھا کہ کسی اسرائیلی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی اسرائیلی کے گھر کھانا نہیں، جنگل جاتے تھے، جنگل کے پھل تلاش کرتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. انتہائی کمزور سے جسمانوں میں کہ نہیں سے دبلے پتلے اور بہت ہلکا پھلکا لباس، بہت زاہدانہ زندگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے اس وقت مشرف فرمایا جبکہ حضرت یحییٰ کی وفات ہو گئی. کہا کہ اب آپ رسول ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کر دی. جتنی مشرکانہ توہمانہ قسم کی غلط رسمیں بنی اسرائیل میں رائج ہو گئی تھی، تنقیدیں کرنے لگے، تو اس وقت کے جو روحبان تھے، احبار تھے اور اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے ان کے اوپر یہ چوٹ پڑنے لگی کہ وہ جو لوگوں سے رشوت لے لے کے فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیا تھا، حرام کو حلال کر دیا تھا، ساری شریعت تبدیل کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ان کے اوپر جو چوٹ پڑی تو بلبلا اٹھے اور اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں کرنے لگے. لہذا فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اسوہ بنا کر بھیجا تھا. اور اسوہ بنا کر ہم نے اس لیے بھیجا تھا، یہ بات سمجھ لو کہ وہ خدائی میں شریک نہیں تھے اور وہ خدا کا جز نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ خدا کا بیٹا نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے، وہ بشر تھے. کیونکہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انسانوں کو اسوہ بناتا رہا ہے. اگر زمین پر فرشتے ہوتے اور ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن وہ نیابت کرنے والی جو ہوتی فرشتوں کی ہوتی، انسانوں کی نہ ہوتی، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، انسانوں کو ہم نہیں بھیجتے. لیکن زمین پر انسانوں کی نسل در نسل آباد ہوتی جا رہی ہے تو ہم انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجیں گے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور وہ رسول تھے. ان کا پیدا ہونا غیر معمولی حالات میں
جس نے عیسائیوں کو شبے میں ڈال دیا کہ وہ خدا ہے نعوذ باللہ، یہ ان کا غیر معمولی حالات میں معجزاتی طور پر پیدا ہونا دراصل یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ سراسر قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ان کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر والد کے ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو میدان حشر میں وہ کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود سراسر قیامت کی ایک علامت قرار دے دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفتیں ہوتی رہی۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، وہ ہیرودس بادشاہ بھی کمزور پڑ گیا تھا، رومن امپائر نے کنٹرول کر لیا تھا فلسطین پر، اور اس زمانے میں گورنر بنا کر پلاٹس کو بھیجا گیا تھا، وہ گورنر تھا۔ اس کے پاس جلوس لے کر گئے اسرائیلی علماء، پورے بھیڑ اکٹھا کر کے لے کے گئے۔ وہی بات جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ فرعون کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ۔ یاد رکھیے ہمیشہ اپنے شعور کا ثبوت دینا چاہیے، لیڈروں کے پیچھے اندھے بہرے ہو کے پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اپنا شعور، ہماری اپنی عقل، جذباتی ہو کر ایموشنل ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو چاہے وہ ہم کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھوک بجا کر آپ لیڈروں کی بات سنیے۔ اب ان مذہبی رہنماؤں نے بھیڑ اکٹھا کی، لے کر چلے گئے اس کے محل کے باہر، شور نعرے کہ ان کو سولی کی سزا دی جائے کیونکہ یہ تورات کے تقاضوں سے ہٹ گئے، یہ ہم جو علماء کا مذہب ہے اس سے ہٹ گئے، یہ آج جو مفتہ بھی قول ہے اس سے ہٹ گئے، لہذا ان کا سر کاٹ دیا جائے۔ یہ شور ہوا تو پلائٹس نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو تمہارے مذہب کا ماہر نہیں ہوں، لہذا خلاصہ کرو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ چند نمائندوں نے سمجھایا کہ دیکھیے یہ شریعت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری شریعت کے خلاف بول رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ ماس پاور بھیڑ ہم نے جمع کر دی ہے۔ تو اس نے کہا ان کو لے کر تو آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی تھی کیا سازش ہو رہی ہے۔ وہ ایک گھر میں اپنے ایمان والے ساتھیوں کی تربیت فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیا میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے دین کی پرچار کرو گے، مدد کرو گے، من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم کریں گے، اس پرچم کو بلند کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اسی اسنا گھر پر حملہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے کر چلے۔ اگر آپ بائبل کی روایتیں پڑھیں تو بہت افسوسناک منظر پیش کرتی ہے وہ بائبل، اور اس سے زیادہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ جو بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھوکتے ہوئے یہودی لے کے گئے، اسی یہودیوں کے آج یہ قدم چومتے ہیں، ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے گئے گزرے ہیں، مذہبی شعور نہیں ہے ان کے اندر یہ عیسائی دنیا میں کہ جو آدمی فخر کرتے ہیں، معذرت نہیں کرتا آج کا یہودی۔ آج کا یہودی یہ نہیں کہتا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں، ہم کو افسوس ہے، نہیں، فخر کرتا ہے لٹریچر میں، وہی باتیں لکھتا ہے اور اپنے مذہب کی اس کو کارناموں میں اس کو شمار کرتا ہے۔ پھر بھی عالم ہے کہ تم ان پہ مرے جا رہے ہو، ان پہ گرے جا رہے ہو، تو یہ تمہارا ذوق ہے، یہ تمہارا ذوق ہے کہ تمہارے خدا کے بیٹے، تمہارے خدا کے بیٹے، ہمارے نظریے میں نہیں، تمہارے خدا کے بیٹے کے منہ پہ جس نے تھوکا وہ آج تمہارا خدا بنا ہوا ہے۔ یہ عقل کا دیوالیہ نکل گیا ہے ان کا، جس پہ آپ معطف کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا سلوک کرتے ہوئے آپ بائبل میں دیکھ لیجئے، لے کر گئے اور اس کے دربار میں پیش کیا تو اس نے کہا یہ تو بہت نیک ہے، اللہ والے لگ رہے ہیں، سیدھے سادے لگ رہے ہیں، ان کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، دیکھیے آپ کتنا پبلک شور کر رہی ہے، آپ اگر قتل نہیں کریں گے محل توڑ دیں گے آپ کا۔ کہا بھائی بھیڑ جمع ہو گئی، لاکھوں لوگ اکٹھا ہو گئے، ٹھیک ہے فیصلہ کر دو۔ اس نے فیصلہ کیا، ہاتھ دھوئے پانی سے، ہاتھ دھو کے کہا عیسیٰ تمہارے خون سے میرے ہاتھ پر ہی ہے، تمہاری قوم کے مطالبے پہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے۔ پھر اس نے کہا دیکھو کل عید فصیح ہے، ان کی ایک عید ہوا کرتی تھی، عید فصیح ہے، لہذا مجھے یہ اختیار ہے کل ایک ایسے مجرم کو جس کا موت کا فیصلہ ہو چکا ہے میں معاف کر دوں، لہذا میں ان کو معاف کر دوں یا یہ برہا کو معاف کر دوں جو سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو کہا برہا کو معاف کرو، عیسیٰ کو نہیں معاف کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاف کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اب اس کے بعد سے شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلوس کی شکل میں لے کر چلے سولی پہ چڑھانے کے لیے، اور واقعہ بڑا لمبا ہے،
اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقیناً نہیں قتل کر سکے، وہ نہیں قتل کر سکے، ولیکن شبہ لہم ڈاؤٹ فل ہو گئے، مشکوک ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، رات ہونے جا رہی تھی اور آج کیسے بھی سولی پہ چڑھانا تھا، کل عید فصیح تھی، کل کا دن کوئی شریعت پر کوئی قانون پر عمل نہیں ہونے والا تھا، لہذا جلدی جلدی میں وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ شمعون نامی ایک شخص تھا جو بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھکے دے کے کہہ رہا تھا کہ تم آہستہ کیوں چل رہے ہو، جلدی چلو جلدی چلو، سلیب بڑی وزنی تھی، لمبے لمبے 2 لکڑیوں کی، وہ اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمزور سے دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ اس نے جب زیادہ شمعون نے دھکے وکے دینے شروع کیے تو سپاہیوں نے کہا کہ اتنی خواہش ہے جلدی کی تو اپنے پیٹھ پہ صلیب رکھ لے۔ وہ اپنے پیٹھ پہ صلیب رکھ کر آگے بڑھنے لگا، آگے پکڑ کر اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی وقت معراج چوتھے آسمان پر، تو کہا کہ عیسیٰ آپ کی کب ہے آمد دنیا میں؟ کہا قیامت سے پہلے۔ وقت پتا ہے؟ کہا وقت پتا نہیں، ڈیوٹی پتا ہے۔ ڈیوٹی معلوم ہے، وقت نہیں معلوم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت کیسے ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی ایک علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دجال کے فتنے بہت بڑھ جائیں گے اور فتنے پھیلاتے ہوئے اہل ایمان کو قتل کرتے ہوئے وہ جب ملک شام تک پہنچے گا تو اس وقت دمشق کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ 2 فرشتوں سے ٹیک لگائے ہوئے آپ اتریں گے اور سر سے آپ کے زلف مبارک سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، اور اس کے بعد سے آپ تشریف لائیں گے، تشریف لانے کے بعد سے پھر امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، دھیرے دھیرے آپ مسجد اقصی تشریف لائیں گے، امام صاحب کو اطلاع ہوگی، وہ مصلی چھوڑ کر ہٹ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، امام کہیں گے کہ آپ کی موجودگی میں کیسے پڑھاؤں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، یاد رکھو میں اب آخری نبوت کی اتمام میں آیا ہوں، نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر دجال کی خبر لیں گے اور پھر دجال کے فتنے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود یہ دراصل قیامت کی ایک اطلاع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہ جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، آپ کی موت سے پہلے اس کو ایمان لانا پڑے گا، حالات ایسے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں وفات ہوگی، اور بعض روایتوں کے مطابق جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، کیونکہ وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ کہا کہ وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، لہذا شک کو شبہ نہ پیدا کرو، جھگڑے نہ کرو، میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان ہے جو تم کو گمراہ کر رہا ہے، شیطان تم کو راستے سے بھٹکا نہ پائے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جھگڑوں میں مبتلا کر کر، کٹ حجتی میں مبتلا کر کر اور ہیلے بہانوں کے ذریعے سے وہ تم کو دین سے محروم کرنا چاہتا ہے، دین سے محروم نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس کو لے کر مکے کے مشرکین جو اچھل رہے تھے، فرمایا ذرا غور کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی تھی۔ یہ ہے حقیقت، دیکھیے تہ میں جانا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ موٹی موٹی بات کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو خدائی میں شریک ہے، اچھل گئے، نعرے لگا دیے، قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں، غور کرو کتاب کیا ہے، سنت کیا ہے، غور کرو اللہ کے احکام کیا ہے اور رسول کے احکام کیا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول تھے، اور جب تشریف لائے تھے تو وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، جب پہنچے تھے عیسیٰ معجزات کے ساتھ، کئی معجزے تھے جن میں سے میں بعضوں کا اشارہ کیا۔ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا
میں بڑی دانائی والی بات لے کر آیا ہوں، میں دین حق لے کر آیا ہوں، میں توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں، اور وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، دین کے احکام میں جو تم اختلافات میں پڑ گئے، میں فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، میری بات مان لو۔ یہ جو تم نے جھگڑے شروع کر دیے، علماء اسرائیل نے دین کا نقشہ بدل دیا تھا، حلال کو حرام کر دیا تھا، حرام کو حلال کر دیا تھا، من مانی فتوے دیتے تھے، جزویات کو پکڑے ہوئے تھے، کلیات کو چھوڑے ہوئے تھے، یہ بھی ایک بگاڑ ہے، یاد رکھیے۔ جزویات، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا ہمارے محلے میں بہت شور ہو گیا ہے، ماتم برپا ہے، پریشان ہے، لوگ رونا دھونا مچا ہے۔ کہا کیا مصیبت ہوگی؟ بولے ایک صاحب جمع ہی لے رہے تھے تو منہ میں مچھر گھس گیا، وہ پیٹ میں چلا گیا، آیا حلال گیا یا حرام گیا؟ تو کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا، نواز رسول کو قتل کرتے ہوئے نہیں پوچھا تھا؟ وہاں مچھر منہ میں گیا تو فتویٰ لینے آ گئے۔ جزویات کو پکڑتے ہو، بنیاد کو چھوڑ دیتے ہو، یہ بھی ایک بگاڑ ہے، یاد رکھیے۔ جزویات میں نرمی کیجئے، جزوی چیزیں مستحبات کوئی کرے کوئی نہ کرے، بنیاد کو پکڑ لیجئے۔ نماز چھوڑنے پر احتجاج ہو، نماز چھوڑنے پر انسان برا مانے، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے پر احتجاج ہو، حلال و حرام میں تفریق ہو رہی ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں ہو رہی ہے، غلط کام کر رہا ہے بچہ آپ کا، آپ احتجاج کیجئے، چراغ پا ہو جائیے۔ باقی وہ کوئی مستحب کام کرے نہ کرے، چھوٹی موٹی چیز کا اہتمام کرے نہ کرے، چھوڑ دیجئے، اس میں کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ لہذا یہی کیا تھا بنی اسرائیل نے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو الجھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسائل۔ عالم یہ ہے کہ وہ مشرکوں کے ساتھ، جو رومی مشرک تھے ان کے ساتھ رہتے رہتے عقیدہ بھی بگڑا جا رہا ہے، اس کی اصلاح نہیں، جزویات میں پھنسے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جن بات چیزوں میں تم اختلافات میں پڑے ہوئے ان کا فیصلہ کرنے آیا ہوں، میری بات مانو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یاد رکھیے یہی ہے نجات، دو چیزیں، اللہ کا تقوی، رسول کی اطاعت، یہ دو چیزیں آگے اور دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کا تقوی ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لہذا یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور کیا کہا تھا؟ ان اللہ هو ربی و ربکم، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ فاعبدوہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کہیں نہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا، مجھے پوجو، مجھ سے تم نجات کا نظریہ رکھو اور مجھے تم کفارہ مانو، کہیں نہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ بعد کے لوگوں کی ایجادات ہے، اور بعد کے لوگ جب ایجاد کر گئے تو لازمی بات ہے اللہ کے صحیفوں میں نہیں داخل کر پائے، لیکن پھر بھی ہے کہ انہوں نے دیڑین کی مسجد بنا لی، اپنا مذہب بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید تھی، صاف ستھری دعوت تھی، کہا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جو تم کو اللہ تک پہنچائے گا، کہ رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت۔ بس یہ چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو سمجھ لو تم صراط مستقیم پر ہو۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گروہ ہو گئے، لوگ بڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ایک گروہ کا معاملہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے توفیقی ان پر دے مارا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے رہتے، اور کیا کیا نہیں کہہ جاتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں۔ اور ایک گروہ کا عالم یہ ہو گیا کہ غلو میں مبتلا ہو گیا، خدائی میں شریک کر دیا، اور ایک گروہ کا عالم یہ ہے وہ راہ اعتدال پر ہے، اللہ کا مقدس بندہ مانتا ہے، اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن مانتا اللہ کا بندہ ہے۔ یہ تین گروہ تو موٹے موٹے ہو گئے۔ پھر عیسائیوں کے جتنے گروپ ہیں، وہ کیتھولک اور یہ اور وہ جو بحثیں ہیں، ان میں جو اختلافات ہیں وہ الگ تاریخ پر اٹھا کر دیکھیں آپ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے درمیان بڑے اختلافات پیدا ہو گئے اور الگ الگ گروہ میں وہ تقسیم ہو گئے۔ فوائل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں دردناک عذاب کی، جو قیامت کے دن ہوگا۔ ایک دردناک دن ہوگا اور اس دن ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ لہذا یہ ان کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، دین کا نقشہ بدل دیتے ہیں اور منمانی خواہشات کو دین بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا. پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, دور دور تک نہیں آنے دیا جا رہا تھا کہ یہ لاش حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ہوگی. لیکن جب اس 3 دن کے بعد لاش کو کھول کر نیچے رکھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو عیسیٰ ہے ہی نہیں, یہ تو عیسیٰ ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی اور ہے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کو اطلاع ہوئی تھی, وہ جب پہنچی تو تدفین ہو گئی. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت رو پڑی, آپ دیدہ ہو گئی. تو خواب کی کیفیت تھی یا کیا کیفیت تھی جس میں فرشتے نے آ کے بتایا کہ اس قبر میں جو شخص ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ کے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا, آپ مطمئن رہے. حضرت بی بی مریم روپوش ہو گئی, الگ ہو گئی, عبادتوں کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی, آپ کی وفات ہو گئی. پھر تاریخ خاموش ہو گئی آپ کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے چونکہ قریب سے نہیں دیکھ سکے تھے, اسی لیے ان کو شبہ تھا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایتوں کے مطابق ان کے خواب میں آتے رہے اور بتاتے رہے کہ نہیں, مجھے سولی نہیں ہو سکی, مجھے اللہ نے اٹھا لیا, میں قیامت سے پہلے آؤں گا. لہذا وہ بھولے بھالے لوگ, چونکہ عام طور پر غریب طبقہ مزدور پیشہ لوگ تھے, اور حواریین کا ترجمہ ہی کیا گیا دھوبی جو کپڑے دھویا کرتے تھے تبریا جھیل پر, وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت لے کر چلے. تو سادگی کے ساتھ کام کرتے تھے, بھولے بھالے لوگ تھے, لیکن بہت تیزی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پھیلنے لگی, تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہونے لگے. تو یہ یہودیوں کو گوارا نہیں ہوا. لہذا پال نامی ایک شخص جو بڑا ذہین یہودی تھا, اس نے یہ دعویٰ کیا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات قبول کر لیا ہوں. اب اس کے بعد سے اب وہ جوش پہ آ کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ساتھیوں نے شروع میں ساتھ دیا, پھر دھیرے دھیرے وہ لوگ وڈرا ہوتے چلے گئے, اس شخص سے دور ہوتے چلے گئے. لیکن عجیب ٹریجڈی ہے عیسائی تاریخ کی کہ ان بھولے بھالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو, ساتھیوں کو تاریخ نے غائب کر دیا, انجان ہو گئی ان کی تاریخ. اور پال کو انہوں نے سینٹ بنا دیا, سینٹ پال, جس نے 3 خداؤں کا نظریہ گھڑ لیا. اس سے پہلے 3 خداؤں کی کوئی بات نہیں تھی. وہاں سے یہ 3 خداؤں کا مسئلہ چلا, ٹرینیٹی کا, جو آج تک حل نہیں ہو سکا. لہذا اب اس کے بعد سے فرمایا ایسے ظالموں کے لیے بس تباہی ہے, عذاب ہے. وہ کامیاب ہو گئے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو, آپ کی بھولی بھالی صاف ستھری اسلامی تعلیمات کو تبدیل کرنے میں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سازشیں ہوئی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. لوگ کامیاب نہیں ہو سکے, صحابہ کھڑے ہو گئے, اور دین توحید الحمدللہ آج تک باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, برابر میری امت میں ایک گروپ حق پر جمع رہے گا, جٹا رہے گا, اور جب کبھی اللہ کی کتاب میں تحریف ہوگی, اللہ کے دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی جائے گی, وہ حق لے کر کھڑا ہو جائے گا, مر جائے گا, تباہ ہو جائے گا, لیکن وہ حق کی حجت پوری کر جائے گا. لہذا یہ آخری وہ دین ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کیا, ان سب کے لیے اس دن سخت عذاب ہوگا, جو دن انتہائی سخت دن ہوگا, آزمائشی دن ہوگا. حل ينظرون الا الساعة, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت ہی کا؟ ان تأتیہم بغتۃ, تو وہ اچانک آئے گی قیامت. یاد رکھو, پہلے سے تم کو اس کا دن, تاریخ, ہفتہ, مہینہ نہیں بتایا جائے گا. وہم لا یشعرون, تم کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ اچانک تمہارے درمیان کھلبلی مچے گی, قیامت کا زلزلہ آئے گا اور مہلت ختم ہو جائے گی. اور جب پھر سور پھونکا جائے گا, اور جب کھلبلی مچے گی, اور پھر میدان حشر کی طرف لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا, تو اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نہ باپ بیٹے کو پہچاننے کی کوشش کرے گا, نہ بھائی بھائی کو, نہ شوہر بیوی کو, نہ ماں بیٹے کو. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لِكُلِّ نَفْسٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ,
اس موقع پہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست بھی اس دن دشمن بنے جا رہے ہوں گے سوائے متقی حضرات کے، جو اللہ کے دین کے لیے جمتے تھے، جو اللہ کے دین کے لیے جوڑتے تھے، وہ آپس میں جھگڑنے والے، لعنت ملامت کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ اس دن پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور یہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء، الخلیل بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ عربی کے اعتبار سے زمیل الگ ہے، صاحب الگ ہے، صدیق الگ ہے، رفیق الگ ہے، خلیل الگ ہے، ولی الگ ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیتے ہیں، لیکن عربی میں الفاظ بہت الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہذا خلیل، خلا، ایک دلی جذبے کو کہتے ہیں۔ الاخلاء، دنیا میں جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے میں کے دشمن بنے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضاحت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرمایا دو نیک دوست جو اللہ کے دین کے لیے جمتے تھے، جڑتے تھے، ملتے تھے، ایک دوسرے کی خیرخواہی چاہتے تھے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے تھے، برائی پہ ٹوکتے تھے، وہ دو دوست میں سے ایک کی وفات ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دینداری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے بڑی اس کی روح کے ساتھ نوازشیں ہو رہی ہیں، کرم فرمائی ہو رہی ہے۔ تو اس نے دعا کی، مولا یہ جو نیکیوں پر میں گامزن رہا، اس میں میرے دوست کا بڑا ہاتھ رہا، اس کا بڑا تعاون ساتھ رہا، اس وجہ سے میں دین پر عمل کرتا رہا۔ جب بھی غلطی کرتا وہ ٹوکتا تھا، اور جب کبھی سستی ہوتی وہ محبت سے دین پر آمادہ کرتا تھا۔ تو اس کی تین دعائیں اس روح کی ہوں گی۔ کہا ایک تو یہ کہ پروردگار اس کو جب تک آپ دنیا میں رکھیں، آپ ہدایت پر رکھیں، اسلام پر رکھیں، دین پر رکھیں، تقوی پر رکھیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ جب وفات ہو جائے تو پھر آپ اسی طرح اپنی رضامندی کا معاملہ کریں، خوشنودی کا معاملہ کریں جس طرح میرے ساتھ۔ نمبر تین، اللہ ایک بار ملاقات بھی کرا دیجیے، ایک بار ملاقات بھی کرائیے گا عالم آخرت میں۔ لہذا جب دوسرے دوست کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے، ہدایت پر رکھتے ہوئے خاتمہ بالخیر فرما کر دونوں روحوں میں ملاقات کروا دی۔ تو دونوں روحوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا نعم الخلیل و نعم الصدیق، کیا ہی اچھی ہماری دوستی رہی، کیا ہی اچھا ہمارا ساتھ رہا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا مظاہرہ کیا۔ کہا ان کے برخلاف دو دوست تھے اور ایک دوسرے کو گناہوں پر آمادہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دین دشمنی کی طرف لے جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے تھے غلطیوں پر، غلط بیانیوں پر، حرام کے ارتکاب پر۔ تو اس میں سے ایک کی وفات ہو گئی، اور وفات ہونے کے بعد اب وہ اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار بہت گناہوں کی طرف مائل کرتا تھا، بری بری باتیں مجھے سجاتا تھا، دین سے محروم اٹھائیے اس کو دین سے محروم اٹھائیے۔ نمبر دو، پروردگار جیسا مجھ پر آج تو ناراض ہے ویسے اپنے غضب اور پھٹکار کا اس کو مستحق کر دیجئے۔ نمبر تین، اللہ میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو ملایا تو دونوں نے ایک دوسرے پہ خوب لعنت و ملامت کی۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، قرآن مجید جس کو کہا گیا تو تباہ ہو جائے، ڈبل عذاب ہو، تو جہنم میں چلا جائے، سڑ جائے، مر جائے، ایک دوسرے پہ لعنت و ملامت کی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الا المتقین، اگر تقوی ہو، تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون ہو، تعاون علی البر والتقوی، اس پر محبت ہو، اس پر اگر انسان جڑے، دینداری پر، اللہ کے احکام پر، تو پھر یہ دوستی یاد رکھیے قیامت تک چلنے والی ہے، جنت تک چلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا این المتحابون لجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں میرے دین کے خاطر محبت کرنے والے، آؤ میں آج تم کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ آج میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، آج میرے
عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے. کسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. انہی میں ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 دوست بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے جوڑتے تھے، ملتے تھے، اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتے تھے، اللہ کے دین کے لیے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ دمشق میں ایک بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ، فقہائے تابعین میں شمار ہوتا ہے، بڑے علماء میں تابعین کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق پہنچا اور نماز پڑھنے کے لیے فجر میں مسجد دمشق گیا تو میں نے دیکھا فجر بعد مذاکرے ہو رہے ہیں حدیث کے، فقہی مسائل کے، اور جو مسئلہ سخت پڑ جاتا ہے، سمجھ میں نہ آتا، تو لوگ اٹھ کے ایک نوجوان کے پاس جاتے جو صف اول میں کچھ اپنے معاملات میں، عبادتوں میں، دعاؤں میں مشغول، ان کے پاس جاتے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرتے اور وہ مختصر سی تقریر کر دیتے، حل کر دیتے، اور لوگ خوش مطمئن واپس ہو جاتے. اور نوجوان کو میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت، موتیوں جیسے دانت اور گھنگرالے بال. تو میں نے پوچھا یہ ہے کون اللہ کا بندہ؟ تو لوگوں نے کہا تم ان سے واقف نہیں، یہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا میرے دل میں وہ گھر کر گئے، ایک محبت ان کی پیدا ہو گئی. لہذا میں نے کہا کہ میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں. کہا دیکھو صبح جلدی آ جاؤ تاکہ تم کو وقت مل جائے. تو حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں دوسرے دن صبح بہت سویرے پہنچا، وقت فجر سے ہی پہلے پہنچا تو دیکھا میرے سے پہلے آپ تشریف لا چکے ہیں، تہجد میں مشغول ہیں. میں خاموش بیٹھا رہا، آپ عبادتیں کرتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی، سنتیں ادا کر لی، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز ادا ہوئی. اب جیسے ہی سلام آپ نے پھیرا، میں نے کہا وقت ملے نہ ملے، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا میں آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں آپ سے اللہ کے دین کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گلے پہ جو چادر تھی اس کے دونوں انہوں نے کنارے پکڑ کے کھینچ کے کہا اللہ کے لیے؟ کہا جی اللہ کے لیے. پھر کہا اللہ کے لیے؟ جی اللہ کے لیے. پھر کہا اللہ کے لیے؟ کہا پھر اللہ. تو کہا کہ خوشخبری لے لو، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وجبت جنتی لمتحابین فیہا ومتجالسین فیہا ومتزاورین فیہا متبازلین فیہا. 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میری محبت اور میری جنت واجب ہو جاتی ہے ان 2 شخصوں کے لیے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل کے بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور میرے دین کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے میری جنت اور میری محبت واجب ہو چکی ہے. لہذا میں تم کو یہی خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اللہ کے دین کے لیے اگر جڑتے ہو، اللہ کے دین کی محبت کے لیے اگر نکلتے ہو، آتے ہو اور میرے پاس بیٹھتے ہو، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت قیامت تک تمہارے ساتھ جاری رہے گی اور میدان حشر میں اس نفسی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کی لاج رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس محبت کی بنیاد پر اپنے عرش کے سائے تلے ہم کو اور تم کو جگہ دے گا. لہذا فرمایا الاخلاء، دنیا میں بڑی دوستیاں، بڑے ہم پیالہ حملی والا، یار غار، لیکن قیامت کے دن سب ایک دوسرے پہ لعنت برسا رہے ہوں گے، عدو جھگڑا کر رہے ہوں گے، دشمن بنے ہوئے ہوں گے. الا المتقین، سوائے وہ جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جو نیکیوں پر ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے کے لیے ماحول کو سازگار کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جڑتے ہیں، جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صفات ہم سب کو عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.